السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ٹیمپلر کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کروں گا۔ دوستو، ٹیمپلر جو ہے یہ اصل میں ٹیمپل آف سولومن کی نسبت سے اس کو ٹیمپلر کہلاتے تھے، جس نے صلیبی جنگ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ پھر جنگ ختم ہوتے ہی ان کو کلیسا نے کافر قرار دیا اور سب کے سب جلا دیے۔ اس فرقے کو اتنی آزادی تھی کہ بغیر کسی روک ٹوک کے بارڈر کراس کر سکتے تھے۔ آج کل کی ماڈرن بینکنگ کا سنگ بنیاد انہی نے رکھا تھا۔ میری معلومات کے مطابق یہ کوئی باقاعدہ فرقہ نہیں تھا، بلکہ کلیسا اور فلسطینی بادشاہت نے ایک جنگجو دستہ تشکیل دیا تھا تاکہ فلسطین میں عیسائی زائرین کی حفاظت کرے، اور اس کو قدر خود مختاری بھی دی گئی تھی۔ بظاہر تو یہ غریب عیسائی زائرین کی حفاظت کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ عیسائیوں نے خود ان کے مظالم برداشت کرنا شروع کر دیے۔ ان کا پہلا ہیڈ کوارٹر مسجد اقصیٰ کے نزدیک پہاڑیوں میں تھا۔ انہی ٹیمپلرز نے وہاں کھنڈرات میں کھدائی کر کے بہت قیمتی اور جادوئی چیزیں بھی حاصل کی تھیں۔ یہ بہترین جنگجو بھی تھے اور ان کو صرف ان کے مقصد کے لیے مرنا ہوتا تھا۔ ٹیمپلرز میں یہ خاصیت پائی جاتی تھی کہ وہ بہترین جنگجو کے علاوہ لوگوں کو اپنی آپ جادوئی علوم سے بھی ذہن سازی کرتے تھے، اپنے ساتھ ملا لیتے تھے اور انہیں اپنے مقصد میں استعمال کرتے تھے۔ ان کا اثر باقی لوگوں پر بھی بہت زیادہ تھا۔ جو لوگ خود کو کسی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، وہ اپنی دولت اور جائیداد ان ٹیمپلرز کو دے دیتے تھے، اور اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب امیر ہوتے گئے اور انہوں نے بینکنگ سسٹم بھی بنایا۔ آج کا جدید بینکنگ سسٹم انہی ٹیمپلرز کی میراث ہے۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین فتح کرنے کے بعد دیگر عیسائی قیدیوں کے ساتھ رحم کیا، مگر ٹیمپلرز کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک ٹیمپلر کو بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بخشا۔ یہ دیگر حکومتوں کو بھی تنگ کرتے تھے اور بالآخر کلیسا ایما پر ختم کر دیے گئے۔ یہ بظاہر مشینری مگر حقیقت میں ایک اچھے خاصے اور خطرناک قسم کے عیسائی تھے، اور مذہب کا نام استعمال کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے بہت مسلمانوں کو بھی شہید کیا تھا۔ جب بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے چھین گیا تو انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر سیپرس میں بنا لیا، مگر ان کے ہاتھوں یہ بھی چھینا گیا۔ اس کے بعد یہ یورپ بھاگ گئے اور پیسے کا نظام کو سنبھالا۔ ان کا کوئی خاص وجود اب بھی ہو، لیکن شاید اس کا کوئی ثبوت ابھی نہیں مل رہا، سوائے ڈاونچی کوڈ مووی جو ایک فلم ہے، اس میں ایک دفعہ اس کو دکھایا گیا ہے۔ کچھ لوگ تو فریمیسن اور ایلیمونیٹی جیسی تنظیموں کو ہی انہی ٹیمپلرز کے ساتھ ملاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی فریمیسن، ایلیمونیٹی اور یہ جو ہے یہی ٹیمپلرز ہیں، لیکن اس کا جو شکل صورت ہے وہ چینج کر دیا ہے۔ تو دوستو، یہ آج کی ویڈیو تھی جو آپ نے دیکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی، تو دوستو ہمارا یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں، اور اچھی سے اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ بیل کا آئیکن بھی کلک کریں تاکہ وقت کے ساتھ ہماری ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔